الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عاشر تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں کے بی ٹی وی کی خاص پوڈ کاسٹ۔ آج بات کریں گے یوم دفاع پاکستان ہے، اور پاکستان کی پاک افواج کی جرت و سلامتی کو آپ کہہ لیں کہ خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ دن ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ لیکن اس دن کو ایکچولی ہوا کیا تھا، وہ کیا قربانیاں تھی جو پاک فوج نے دی، جس کی بنا پر گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ اناؤنس کرنا پڑا کہ یہ دن یوم دفاع ہے۔ اس دن ہم نے پاکستان کا دفاع کیا، اور صرف پاک فوج نے ہی نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ سویلینز نے جس طرح سے اس دن جس طرح سے ریزسٹ کیا، جس طرح سے ریٹیلیٹ کیا دشمن کے خلاف، انڈین آرمی کے خلاف، کیونکہ 6 ستمبر کی صبح 4 بجے کے قریب انڈیا نے ایک پرزور حملہ کیا پاکستان کے اوپر۔ اتنا شدید حملہ تھا جنگی اعتبار سے کہ کہا جاتا ہے کہ ورلڈ وار 2 کے بعد یہ سب سے شدید حملہ تھا جو کسی ریاست نے دوسری ریاست کے اوپر کیا۔ 1965 کی جنگ کا، 1965 کی جنگ کا تو سب نے سنا ہوا ہے، لیکن 6 ستمبر کو اس لیے بھی یاد رکھا جاتا ہے، یا اس کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ اس دن پاکستان کے دفاع میں پاک فوج نے اور پاکستان کی غیور عوام نے کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ چاہے وہ میجر عزیز بھٹی صاحب کا واقعہ ہو، یا ہمارے منی ڈریگن ایم عالم کے کارنامے کی بات ہو کہ 1 منٹ میں 5 بھارتی جنگی طیاروں کو انہوں نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، یہ بھی ایک گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کا حصہ بنی بات۔ یا اس کے علاوہ پاکستانی عوام اور پاکستانی جوانوں کا بم باندھ کر اپنے جسموں کے ساتھ ٹینکوں کے نیچے لیٹنے کے واقعات ہوں، یہ سب واقعات اپنی نوعیت کے نئے واقعات تھے۔ اس سے پہلے اس طرح کا جنگی تجربہ کسی قوم نے نہیں دیکھا تھا، اور یہ صرف اور صرف پاکستان نے کر کے دکھایا، پاکستان کی فوج نے، پاکستان کی عوام نے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ ہم اگر تھوڑا سا بات کریں ہسٹری کے اوپر تو صبح صبح پاکستان پر جیسے ہی حملہ ہوا تو سب ایک دم سے ایکٹیو ہو گئے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ حملہ اس طرح سے ہوگا یا اتنی شدت سے ہوگا۔ خبریں تو obviously انٹیلیجنس کی بیسس پر آ رہی ہوتی ہیں۔ پاکستان میں فیلڈ مارشل ایوب خان کی حکومت تھی، اور ایک دم بتایا گیا کہ جی حملہ ہو گیا اور بہت شدید ہے، تقریباً 500 سے زیادہ، 500 سے 600 کے درمیان ٹینکس کی تعداد ہے جو مختلف بارڈر سے پاکستان پر حملہ آور ہوئی ہے، جس میں لاہور ہے، قصور ہے، جموں ہے، اور بہت سے علاقے تھے جہاں سے یہ حملہ کیا گیا۔ لیکن پاکستان نے لاہور کی اگر بات کریں اسپیسیفکلی تو شاستری صاحب نے، جو بھارت کے اس ٹائم وزیر اعظم تھے، انہوں نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ ہم شالامار باغ میں جائیں گے اور وہاں جا کر ہم جو ہے نا اس فتح کو سیلیبریٹ کریں گے، کیونکہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ کیا واقعی پاکستان اتنا تیار ہو سکتا ہے، یا اتنا ابرپٹلی جو ہم اٹیک کر رہے ہیں اس کو اتنی جلدی ریٹیلیٹ کرنے کی طاقت بھی پاکستان میں موجود ہے۔ لیکن ان کے یہ تمام دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے، اور پاکستان کی افواج نے اور پاکستان کے لوگوں نے مل کر ایک ایسا ماڈل قائم کر دیا، ایک ایسی نشانی بنا لی کہ آج تک دنیا میں اس کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ 19 ستمبر کو عالمی جریدوں نے یہ لکھا کہ واقعی ایسی جنگ کسی نے ایکسپیکٹ نہیں کی تھی کہ ایسی ہو سکتی ہے، اور کیونکہ یہ جنگ بندی ہوئی اور اس کے بعد سارے معاملات ہو گئے، لیکن پھر بھی آرمی نے اس چیز کو، اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے پاکستان کی حکومت نے اور آرمی نے مل کر یوم دفاع کا ایک دن بنایا، اور اس کو اب زور و شوروں سے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ بلکہ نہ صرف سیلیبریٹ کرتے ہیں بلکہ ہم اپنے بچوں کو یہ منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایکچولی اس دن ہوا کیا تھا۔ تو پاکستان کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنے کے لیے اس طرح کے اسپیشل اوکیزنس کو منانا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے۔ ہم سب کو یادگار کے طور پر اس کو یاد بھی رکھنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو، آنے والی نسل کو بتانا چاہیے کہ کس طرح سے قربانیاں دے کر پاکستان کی غیور عوام نے پاکستان کو بچایا تھا اور دشمن کی آنکھ سے محفوظ رکھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔